السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام وتھ کوثر پروین کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ علم میں دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے علم حاصل کرنے والے شخص کی کیا فضیلت ہے، یعنی حصول علم کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ جو شخص طالب علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بیت من بیوت اللہ، اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر یلتون کتاب اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، اِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّاکِنَةُ، تو ان پر نازل ہوتی ہے سکینت یعنی تسکین، وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور انہیں گھیر لیتے ہیں فرشتے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے، فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے، اپنے پاس والوں یعنی فرشتوں میں۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس کا عمل تاخیر کرے گا اس کا نسب اس کے لیے جلدی نہیں کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دو چیزوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پہلی فضیلت طلب علم اور دوسری باہمی درس و تدریس کی۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ پہلے فرمایا گیا ہے، جو شخص طلب علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے، اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو ان پر نازل ہوتی ہے سکینت، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور انہیں گھیر لیتے ہیں فرشتے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والے فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کا عمل تاخیر یعنی پیچھے رہے گا اس کا نسب اس کے لیے جلدی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، حصول علم کی فضیلت۔ اس حدیث پاک پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ علم حاصل کرنے کی تاکید جتنی اسلام میں ہے شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ علم کی تلاش میں رہنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی نے علم کو تلاش کیا اور اسے پا لیا تو اس کو دو ثواب ہوں گے، یعنی دوہرا انعام ملے گا، ایک تلاش کرنے کا جو کہ خود ایک مستقل کام ہے، اور دوسرا علم حاصل ہو جانے کا جو تلاش سے ایک علیحدہ کام ہے۔ تلاش کا میدان بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی گھر سے اس ارادے سے نکلا کہ جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں ان کو جاننے والوں سے پوچھ کر یا ان کی باتیں سن کر معلوم کرے تو اس نے ارادہ کرتے ہی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو حرکت کرے گا وہ تلاش میں شمار ہوگی، جگہ سے اٹھنا، قدم اٹھانا، دروازے سے باہر نکلنا، اور مدرسے یا واعظ کے مقام کی طرف چل دینا، ان میں سے ہر ایک حرکت اور ہر ایک کام تلاش ہی میں شمار ہوگا، اور ہر ایک کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اب اگر جگہ پر پہنچ کر معلوم ہو کہ استاد صاحب تشریف نہیں لائے، اس لیے جو علم ان کی باتوں سے حاصل ہونا تھا وہ نہ ہو سکا، تو علم کے حاصل کرنے کا ثواب نہ مل سکا، لیکن حصول علم کے ارادے سے شروع سے آخر تک جتنے کام اس نے کیے ان سب کا ثواب اسے مل گیا۔ اور اگر خوش قسمتی سے استاد صاحب سے کچھ سنا اور اس سے کچھ باتیں حاصل ہوئی تو اس کا ثواب الگ ملا، اور اس لیے ثواب دوہرا ہو گیا۔ علم کی تلاش میں لگے رہنا یہ اپنی جگہ خود نہایت قابل تعریف کام ہے، اور اس کا ثواب الگ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت علم کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو کام بھی کرے گا تحسین و آفرین کا مستحق ہوگا۔ سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی قوم میں جس کا ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں بتاتا ہو کہ کوئی شخص بھی ایسا ہو سکتا ہے جسے علم حاصل کرنے کا شوق نہ ہو، جس قوم کے لیے علم کے لیے قدم اٹھانے تک میں ثواب ہو۔ تعجب ہے کہ اس میں علم کی طرف سے اتنی غفلت ہو کہ لوگ باوجود سمجھانے کے ٹس سے مس نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی علم سکھانے والوں کو بھی اس میں تاکید کی گئی ہے کہ علم کو ہر وقت سکھاتے اور پھیلاتے رہیں۔ بعض احادیث میں طالب علم جو سیاہی استعمال کرتا ہے اسے راہ حق میں شہید ہونے والے کے خون سے زیادہ احترام والا بتایا گیا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے پر لازم ہے کہ وہ ہر دم حصول علم کے لیے کوشاں رہے۔ حدیث مبارکہ میں دوسری چیز علمی مجالس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندوں کے ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کے مطالعے کی خاص برکات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا ہے،
اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر قرآن پڑھنا رحمت و سکینت اور قرب ملائکہ کا خاص وسیلہ ہے۔ اس حدیث میں قرآنی مجالس میں بندوں کے لیے 4 خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رحمت الہی ان کو اپنی آغوش اور سائے میں لے لیتی ہے، اور ان دونوں رحمتوں کے لازمی نتیجے کے طور پر تیسری نعمت ان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے قلب پر سکینت نازل ہوتی ہے، جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ہے۔ یہاں سکینت سے مراد خاص درجے کا قلبی اطمینان اور روحانی سکون ہے، جو اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطیہ کے طور پر نصیب ہوتا ہے۔ اسی کو اہل سلوک جمعیت قلبی بھی کہتے ہیں۔ اس دولت اور نعمت کا صاحب سکینہ کو احساس اور شعور بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے بندوں کو ملتی ہے، جس کا اس حدیث میں سب سے آخر میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقے میں ان علماء کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ دیکھو، آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے میرے یہ بھی بندے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، غائبانہ ہی مان لائے، اس کے باوجود محبت و خشیت کی کیسی کیفیت اور کیسے ذوق و شوق سے، کیسے سوز و گداز کے ساتھ میری کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بلا شبہ مالک الملک اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا اس طرح ذکر فرمانا وہ سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے آگے کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہ رکھے۔ جس شخص کو اس کا علم پیچھے کر دے، اس کا نسب اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ انسان کی نجات اس کے اعمال کے سبب سے ہوگی۔ حسب نسب، اعلیٰ خاندان یا کوئی اور تعلق نجات کا ذریعہ نہ بنے گا۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور انبیاء کی اولاد ہیں، روز قیامت ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اسلام نے اس عقیدے کو رد کر دیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو عمل انہوں نے کیا اور تمہارے لیے جو عمل تم نے کیا۔ لہٰذا انسان اپنے اچھے اعمال اور جد و جہد سے ہی اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نسب کی کوئی اہمیت نہیں۔